الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وإترتہ وعلماء سنتہ وعلماء سنتہ وأحباب ملتہ وأولاد نبیہ وأولاد نبیہ وأزواج نبیہ وأصحاب نبیہ وأحباب نبیہ وأحباب نبیہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا حمد و ثنا تو بعد کریم آقا لجپال آقا احمد مجتبیٰ غریبوں کی غمخوار آقا حسین کے نانا فاطمہ کے ابا میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز بھائیوں نوجوان ساتھیوں جتوں تک آواز آ رہی ہے قابل سات احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان المبارک شریف دا اج آخری جمعہ ہے جس نو جمعۃ الوداع کیا جاندہ ہے اللہ کریم دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک نے زندگی دے اندر اے مبارک گھڑی اے مبارک دن اللہ نے ویکھنا اور مالک نے سانو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائیے جمعۃ الوداع بڑی فضیلت والا اور بڑی ہی عظمت والا ہے اس دے متعلق علماء فرماندے نے جس طرح دوسرے مہینے ہوتے اللہ نے فضیلت ماہ رمضان المبارک نو عطا کی تھی اسی طرح اللہ نے فضیلت
جمعۃ الوداع نو عطا کیتی ہے۔ جمعۃ الوداع او جمعہ جڑا رمضان المبارک دے اندر جمعہ دا سردار ہے، اور یہ جمعۃ الوداع ہوئے کہ اس جمعے دے صدقے اللہ کئی مسلمانوں نو جہنم تو آزاد کر کے اللہ جنت دا مالک بنائے گا، اور ہر پاسے مساجد آباد نے، کثیر تعداد میں لوگ مساجد در جمع ہو جاندے نے۔ اس ماہ رمضان المبارک دی آمد ہوتے ہر بندہ خوش ہے، لیکن یہ سورج چڑھیا ایک وقت آن والا ہے کہ سورج ڈوب جائے گا، لیکن اللہ فرماندہ ہے میری رحمت بڑی وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندیا اس رحمت تو نا امید نہ ہو۔ جیڑا بندہ ماہ رمضان دا ادب احترام کردہ دنیا تو جائے گا، علماء فرماندے نے ایک تے اللہ نو ایمان والی زندگی دے اندر اللہ موت ایمان والی عطا کرے گا، دوسرا قبر اندر جائے گا تے با ایمان جائے گا، تیجا رب قبر جو اٹھائے گا تے با ایمان اٹھائے گا۔ یعنی کہ یہ جمعۃ الوداع اینیاں فضیلتاں والا، اور اگے اللہ فرماندہ ہے جیڑا بندہ جمعۃ الوداع دا جمعہ ادا کردہ تے اسی تسی دعا کرنی ہے بخشش دی، پتہ نہیں رب قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ جمعۃ الوداع ہوئے کہ رب دے نوری فرشتے مسلمانہ دی آمین دے نال آمین آکھ دینے، اور جدوں مسلمان دعا کر دینے تے رب دی بار کے اندر فرشتے بھی آمین آکھ دینے، اور اللہ کولوں اونی دیر تکرا فرشتے دعا نہیں مکمل کر دے جنی دیر رب کول وعدہ نہ للن کہ یا اللہ اے جڑا بندہ دعا کردہ نہ پیا مالکہ اس بندے نو معاف کر دے، تو رب پھر وعدہ کرے گا اے لوگو میں تو انو معاف کیتا، فرشتیوں گواہ رویو کہ میں انہاں نو انج معاف کیتا ہے کہ جی میں اج ماں دے پیٹوں بار دنیا دے آئے ہیں۔ انی کوئی عظمت والا، انی کوئی شان والا، انی کوئی مقام والا، انی شان والا، انی عظمت والا یہ جمعۃ الوداع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سانو قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال اللہ سانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور احباب نو چاہیے کہ اللہ دے گھر دے اندر جلدی نال تشریف لے آؤ اور آ کے حضور دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم در ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، رب فرماندہ ہے ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ جیڑا بندہ دنیا تے آیا ہے ایک وقت آنا ہے انہیں جانا ضرور ہے، جیڑی چیز بنی ہے ایک وقت آنا ہے اس چیز نے ٹوٹنا ضرور ہے۔ حضرات اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ موت دا لفظ کیوں کیا؟ ادھے متعلق علماء فرماندے نے جس طرح ایک عورت روزہ رکھے، روزے دی حالت دے اندر وہ کھانا تیار کر دیئے، او دا خامت سخت ہے، اور شریعت گل آکھ دیئے کہ اگر او دا خامت سخت ہے تو کی کرے؟ اگر سالن دے اندر نمک یا مرچ تیز ہو گئی یا کٹ ہو گئی تے خامت تکلیف دوے گا، تے شرعی مسئلہ ہے بھی او عورت سالن چک سکتی ہے، چک کے تھوک لوے او دا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرات توجہ کرے آجے، او دا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح عورت روزے دی حالت دی اندر ہانڈی پکاتی ہیں لون مرچ چک سکتی ہے، او دا روزہ نہیں ٹوٹدا۔ اسی طرح اللہ اپنے نبیانوں اپنے نیک بندیانوں رب موت دا ذائقہ چھکاندہ ہے، پر رب انہاں نو ماردا نہیں۔ اگے آؤ، اگر ایک بندہ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اگر ایک بندہ مار کے موکی گیا ہے تے قبر اندر حساب کا دا، ہر مکتبہ فکر دا بندہ، ہر مکتبہ فکر دا عالم بیان کردہ ہے کہ بندہ مرے تے قبر اندر جائے گا، قبر اندر سوال و جواب ہونگے۔ ایک بندہ مار کے موکی گیا ہے، ختم ہی ہو گیا ہے، کہ سوال و جواب کا دا۔ پھر دوسرے نمبر دے ایک بندہ مر گیا، ہن قبر اندر پہنچ گیا، انہوں دفنا دیتا ہے۔ ایک بندہ موکی گیا ہے، او دا تلق ہی ختم ہو گیا ہے،
تے قبر اندر جزا کنوں ملنی ہے تے سزا کنوں ملنی ہے؟ سزا تے انہوں ملنی جڑا زندہ ہوئے گا. ان مثال دے طور تے ہن ایک بندہ ہے انہوں اللہ نہ کرے ہاتھ تے تکلیف ہوئے، اگر او دا ہاتھ او دے جسم دے نال لگا تے انہوں تکلیف ہوئے گی نا. اگر جسم نالوں ہاتھ ہی ناؤذ باللہ علیحدہ ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے لٹھ گیا ہے، تے او دے اتے جو مرضی کرو انہوں تکلیف نہیں ہوئے گی. کیوں؟ او دا تلق ہی مک گیا ہے، لینک ہی ختم ہو گیا ہے. تکلیف تاں ہوئے گی جے تلق جان دے نال ہوئے گا. رب فرماندہ بندہ مر کے مکدہ نہیں، مریا ہے پر مکیا نہیں. ایک بندہ انہوں جنور کھا جاندہ ہے، پانی دا جنور کھا جاندہ ہے، مچھیاں کھا جاندیاں نے، ڈڈیاں کھا جاندیاں نے. او دا بھی حساب ہونا ہے، انہوں بھی قبر اندر جزا سزا ہونی ہے. ہندو سکھ ساڑ دیندے نے، انہوں بھی سوال و جواب ہونا ہے، انہوں بھی جزا سزا دا پتہ لگنا ہے. ایک مسلمان نبی دا غلام ہے، حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، وہ قبر اندر جائے گا انہوں بھی جزا تے سزا ملے گی. اگر گناہ کیتے سو تو دی سزا ہے، اگر چنگے عمل کیتے سو دی جزا ملے گی. ان قبر مسلمانہ واسطے حضور نے فرمایا قبر بندے واسطے جہنم دے گڑیاں جو گڑا بھی ہے اور جنت دے باغاں چو باغ بھی ہے. ایک بندہ مار کے موکی گیا ہے، انہوں کی میں پتہ لگا کہ جہنم دے گڑیاں جو گڑا ہے یا جنت دے باغاں چو باغ ہے، یا پتہ تھی انہوں لگنا ہے جیڑا زندہ ہوئے گا. الحمدللہ تیرا میرا عقیدہ کسے مولوی نے حجرے جے بے کے نہیں بنایا. ساڑا عقیدہ ہوئے یا اللہ دا قرآن ہے یا مدینے والے دا فرمان. انہاں درات اے عام بندے دی گل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے نبیاں دے جسم نو مٹی حرام کر دیتی ہے کہ مٹی نبیاں دے جسم نو کھا نہیں سکتی. وہ نیک بندہ دنیا تو چلا جائے، اکثر بزرگاں نے نیک لوگ ویکھے نے جنہاں نو دفنایا انی دیر ہو گئی ہے، کوئی بندہ قبر کڈن لگے تے انہوں اس قبر دے نال قبر کڈن لگے تے آندہ بھائی میں نو کفن نظر آیا، قبر چو خوشبوان دے ہلے آ رہے نے. اگر بندہ مار کے موکی گیا ہے تے خوشبوان دے ہلے کا دے. جے نبی دے غلامہ دی شانت امام الانبیاء دا اپنا مقام کی ہوئے گا. اور حضور فرماندے نے اللہ نے منو شان دیتی ہے، میں جتھے چاہواں جدوں چاہواں جس ویلے چاہواں میں اللہ دا نبی جا بھی سکنا تے آ بھی سکنا. اور اگے آؤ، اگر کوئی بندہ پوچھے جی دی دلیل ادھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف دی راتی عرش مولا دی سیر کی تھی، سرکار گئے نے بیت المقدس، اور بیت المقدس جا کے سرکار نبیاں نے جماعت کروائی ہے. اور جننے نبی 1 لاکھ دے کئی ہزار انبیاء حضور تو پہلے دنیا تو وصال کر گیا، دنیا تو ٹر گئے. ان حضور فرماندے نے میرے جان تو پہلے ہر نبی بیت المقدس اندر موجود ہے. اور میری سواری جا رہی ہے، میں راہ چوینا توجہ کریا جی ذرا، میں راہ چوینا پہ ہوا قائم یصلی فی قبر ہی موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز پہ ادا کر دینے. دسو نماز مردیاں دے زندہ ہے فرد ہے یا زندیاں دے؟ تو جے موسیٰ علیہ السلام قبر کے نماز پڑھ دینے پہ، موسیٰ علیہ السلام کون نے جڑے معراج شریف دی راتی محمد مصطفیٰ دے مقتدی بنے نے. جے حضرات مقتدی دی رب نے شان بنائی ہے تو پھر امام دی شان دا کی کہنا ہو. ہن اللہ فرماندہ ہے کل نفسین ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. جڑا دنیا تو آیا انہیں ایک دن جانا ضرور ہے. ہن حضرات موت وصال کر جانا، وصال دا مطلب ہے ملاپ ہونا، انتقال ایک جگہ تو دوسری جگہ منقطع ہونا. ہن اس طرح کہہ لو اسی ہاتھا خریدنے ہاں، مکان خریدنے ہاں، او دی رجسٹری کروانے ہاں، رجسٹری کروان تو بعد اسی او دا انتقال کروانے ہاں. اے فلان بندے دی جگہ تھی، ہون اے بندے نے جگہ انہیں پیسیاں دی ویچیے، ہون فلانے بندے دے نا ہو گئی ہے، فلانے بندے دے نا انتقال ہو گیا ہے. فرمایا انتقال کرنا ایک جگہ تو دوسری جگہ جانا، اے مار کے مکن جان دا نا نہیں، اے اللہ اپنے قانون نو پورا پیا کرنا. بلکہ اس طرح ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نزاعت بستر سے لیٹے نے اور آپ دیاں بیگماں رو رہیاں نے. ہن موت دا وقت ہے تے بیگماں آپ دیاں رو رہیاں نے.
تو جناب بلال پاک مسکرا رہے نے. آپ دیاں بیگمہ کہندیاں نے جناب اسی تے رونیاں ماں پئیاں کہ اسی بیوہ ہو چلیاں ماں ساڈا سردہ سائیں دنیا تو ٹر چلا ہے تے تسی اس دے کیوں ہو پہ. آپ نے فرمایا تانوں پتہ نہیں تسی تے اس واسطے روندیاں ہو کہ تسی بیوہ ہو چلیاں ہو تہاڈا سردہ سائیں ٹر چلا ہے. فرمایا مینوں پوچھو میں اس واسطے ہسنا وا پیا میرا وصال ہو چلا ہے میرا تے میرے محبوب دا ملاپ ہو چلا ہے جدے واسطے تڑپنا وا پیا. قبر اندر جانا ہے جان تو پہلے مدینے والے نے مینوں اپنا دیدار کروا دیا. حضرات اللہ تعالیٰ نے موت نو صرف اس واسطے بنایا ہے اپنے محبوب دیاں ادامہ واسطے. اور اللہ فرماندا ہے سونا کل من علیہ فان ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے ہر چیز نے مک جانا ہے. رب نو رب کہنے والا دنیا تے کوئی نہیں ہوئے گا. مصطفیٰ دا ذکر کرنے والا میں خدا ادوں بھی موجود ہواں گا. حضرات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اندر بیٹھے نے تو کریم نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی آقا. فرمایا اللہ ایک بندے نو اختیار دوے توجہ نہ گل سنیا جی اللہ ایک بندے نو اختیار دوے کہ رب انہوں کہے پمیں تو زندگی دنیا اندر رہ لے تے پمیں وصال والی زندگی پسند کر لے تے او بندہ رب کو لو جان والی زندگی پسند کر لوے. تو صحابہ خاموش ہو گئے تے حضور نے فرمایا صحابہ تو انہوں مبارک ہوئے سونا کا دی. فرمایا آج اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے. جدو انہی گل کی تھی تو صحابہ آپ در مسکران لگ پہ صحابہ حسن لگ پہ. جدو صحابہ حسن لگ پہ نا ایک دوجے نو مبارکہ دین لگ پہ تے یار غار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رون لگ پہ تے یارہ نے پوچھیا صدیق اکبر تو کیوں رونا ہے پیا اج تے دین مکمل ہو گیا ہے اج تے اللہ دے رسول نے فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے تے تسی کیوں رون دے ہو پہ اسی سارے ہسنے ہیں پہ تسی رو رہے ہو. آپ نے فرمایا توانوں دے دین مکمل ہوندہ نظر ہوندہ ہے پیا باغ ہوئیے منوں پر باغ دا مالی نظر نہیں ہوندہ پیا. ہن جدائیاں دا ویلا آ گیا ہے میری تے میرے محبوب دی جدائی ہونے والی ہے. عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامان اکٹھیاں کیتا اور کٹھیاں کر کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر تسی دل تھوڑا نہ کرو تے میں اللہ دا نبی تو آڈے نال کوئی گل کرنا چاہنا جی لجپالا کا ارشاد فرماؤ. اللہ دے نبی نے فرمایا 40 سال مکہ المکرمہ دے اندر 13 سال فرمایا نبوت مکہ اندر گزارے نے 10 سال نبوت اس مدینہ المنورہ دے اندر گزارے نے. فرمایا صحابہ میری امام الانبیاء نبیان دا امامہ رب دا رسولہ توجہ کرے آجے رب دا رسولہ تو آڈے نال گل لے کر لگا کہ نبیان دی وراثت نہیں ہوندی. اگر میں محمد نے تو آڈا کوئی پائی پیسہ دینا ہوئے میں محمد موجود ہاں تسی میرے کو لے سکتے ہو. صحابہ نے ہی نہیں گل سنی صحابہ دی اکھاں چوں آنسو صحابہ رون لگ پہ. ایک بندہ سامنے کھڑا ہویا کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا نے اعلان کیتا ہے اگر کسی نے میرے کو کوئی بدلہ لینا ہے اگر کسی نے میرے کو پائی پیسہ لینا ہے تے میں موجود ہاں تسی میرے کو لے سکتے ہو. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بالکل کیا ہے. تو یا رسول اللہ میں پھر بدلہ لینا ہے. توجہ نال گل سنیا جی میں بدلہ لینا ہے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو کی بدلہ لینا ہے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام توجہ کرنا میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 بھائی کی لینا ہے. یا رسول اللہ تسا میں نے تازیانہ ماریا کوڑا ماریا تھی میرا جسم ننگا سی میرے جسم دے کپڑا کوئی نہیں تھی تو آقا میں بدلہ لینا ہے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو بھائی کہ ہو جا بدلہ لینا ہے. یا رسول اللہ تازیانہ او کوڑا جڑا تسا میں نے ماریا تھی او میں بدلہ لینا ہے. سرکار نے فرمایا بھائی دسو او کوڑا کدے کو لے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم او کوڑا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے گھر اندر موجود ہے تو میرے آقا نے فرمایا لے کے آؤ حضرت سلیمان فارسی نے توڑیا جاؤ علی دے گھر جا کے او تازیانیاں لے کے آؤ او کوڑا لے کے آؤ ہن جناب حضرت سلیمان فارسی پہنچے جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں کنیز بولی کون آپ نے دسیا میرا نام سلیمان ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک نبی دا غلام بدلہ لینے واسطے آیا ہے تے تواڈے گھر اندر رنگستان دا بنے آیا تازیانہ تواڈے گھر اندر موجود ہو دیو او حضور نے منگوایا جدو انہی گل کی تھی سیدہ زہرا پاک نے اپنے شہزادے نو بلایا اور بلا کے فرما لگیاں بیٹا تازیانیاں لے جو تواڈے نانے دی طبیعت خراب ہے حضور دا غلام کھڑا ہویا ہے وہ آندہ میں بدلہ لینا ہے تسی جاؤ اپنی کانڈ تھے اپنی کمر تھے 100 کوڑا کھا لینا پر نانے دے بدن دے کوڑا نہ لگن دینا حضرت حسنین کریمین آئے آپ نے آکے کیا بھائی کیڑا بندہ جی نے اعلان کیتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ لینا ہے او بندہ جڑا کھڑا ہویا دا نا حضرت اقاشہ ہے اقاشہ کھڑا ہویا جناب میں آپ نے فرمایا گل لے وے سانو 100 کوڑا مار لے پر ساڑھے نانے مصطفیٰ کچھ نہ کہیں ساڑھے کو بدلہ لے لے انہوں کہا نا صدیق اکبر کھڑے ہوئے فرمایا منو مار لے انہیں کہا نہیں فاروق اعظم کھڑے ہوئے نہیں عثمان غنی مولا علی ابو ذر غفاری انہیں کہا بدلہ سرکار کو لینا ہے عزیزان گرامی لجپال نبی دے غلاموں کیسا منظر ہوئے گا کیسی کفیت ہوئے گی جدو غلام پڑے مجمع چ کھڑا ہو کے انہیں کیا ہوئے گا میں جناب بدلہ لینا ہے تے قریب نبی دی عادت مبارک بڑی شرمیلی جی سی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے اے کوڑا آگی لے مار منو انہیں کہا جناب جدو تسا منو کوڑا ماریا تھی میرے بدن ہوتے قمیض کوئی نہیں سی قمیض نہیں سی میرا بدن ننگا سی ان قمیض مبارک اٹھاؤ حضرات توجہ کرے آجے لجپال آقا قریب نبی نے قمیض مبارک چکی عزیزان گرامی توجہ فرمانا کیسا منظر ہوئے گا جدوں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک چکی ہوئے گی او کاشا دی ہتھ دے اندر کوڑا پکڑایا ہوئے گا صحابہ ٹائیاں مار کے رون لگ پہ صحابہ یادے نے او کاشا کی دے کل بدلہ لین لگیں جن نے جہنم تو کٹ کے جنت دا مالک بنایا ہے جن نے سانو 360 بتاں والوں موڑ کے سانو ایک خدا دا راہ دسے آئے جن نے سانو گمرائی اللہ کٹ کے ہدایت والے لے کے آیا اس نبی کو بدلہ لین لگائے او کاشا دا چپ کر جاؤ او تسی نہیں جان دے میں بدلہ لینا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے او کاشا کہندہ سونے اپنی قمیض مبارک اٹھاؤ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں جدوں قمیض مبارک چکی ہے صحابہ یادے نے اسا اس تو پہلے امام الانبیاء دا بدن مبارک نہیں ویکھیا اسا حضور دا پیٹ مبارک نہیں ویکھیا پر لوگوں صحابہ یادے نے کیسا منظر تھی جدوں محمد نے اپنی قمیض اٹھائی ہوئے گی اے او کاشا نے کوڑا پکڑیا پکڑ کے کوڑا پسا سٹیا لوگوں توجہ کرے آجے او کاشا نبی دے نال جفا با کے حضور دی ناف مبارک دے کول جیوں لگا میرے نبی دے پیٹ نو چمن نالے پیٹ چمدا جاندا ہے نالے گلہ نال لائی جاندہ ہے نالے رو رو کے اندر لجپالا کی دی مجال تیرے کل بدلہ لوے سونا کون تیرے کل بدلہ لینے والے اے لجپالا میں کواران تیری زبانوں سنیا سی اے سونیا تیری زبان تو نکلیا سی جدہ جسم محمد دے جسم دے نال لگ جائے گا میرا اللہ جہنم دیا گا حرام کر دے گا سونیا میں تے اس دن تو ہوا
پیا کردا سا اے عرشاں والیا ربا ایک کدوں ویلا آئے گا جدوں مینوں موقع ملے گا میں اپنا جسم محمد دے جسم دے نال لاواں گا لوگوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اوقاشا جی آقا فرمایا گھبرانا اگر تو محمد نال پیار کیتا ہے میں محمد گواہی دینا وا میرے اللہ نے تینوں جہنم دی اگ تو آزاد کر چھڑیا محبت نے سارے کو سبحان اللہ اے اوقاشا گھبرا نہیں میرے اللہ نے تینوں جہنم دی اگ تو آزاد کر چھڑیا کیوں کہ تیرا دل ہے تھی کہ میں نبی دے جسم دے نال اپنا جسم ٹچ کراں گا اللہ منو جہنم دی اگ تو محفوظ کر گا عزیزان گرامی توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محرم دا مہینہ گزریا سفر دا مہینہ آیا لوگوں سفر دی 18 تاریخ گزری 19 تاریخ آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت خراب ہو گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا کے تشریف لے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار ہویا امام الانبیاء دی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی صحابہ نبی کریم دے انتظار کر بہ جاندے نے اللہ دے نبی تشریف لے آنگے حضور آنگے نماز پڑھانگے لوگوں توجہ کرے آجے صحابہ نبی دے انتظار کر بہ جاندے نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آج امام الانبیاء دی عیادت واسطے آج نبی دا پتہ لینے واسطے صحابہ نبی دی بارگاہ دے اندر آئے آکے اندنے اللہ جبالا تواڈی طبیعت کی حال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دعا کرو اللہ رحم فرما دے دعا کرو اللہ کرم فرما دے حضرات ان صحابہ بولے جناب والا صحابہ ایمان دے ماڈل بولے اے لجپالا سان اجازت دیو اگر تسی مسجد دے اندر نہ آو تواڈی غیر موجودگی دے اندر اے لجپالا دسو مصلی دے جماعت کون کروائے اگر آج بڑی توجہ کرے آجے پورا ہفتہ دنیا داری کی دیا اے چند منٹ جینا وچو دنیاوی خیال کٹ کے مدینے والے دا پیار لے کے میں تیرا ایمان روشن ہوئے گا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی کہنا چاہتے ہو سونے اسی پوچھنا ہے چاہنے جناب مسجد اندر نہ ہو جماعت دا ٹائم ہو جائے نماز دا ویلا ہو جائے سونا دسو جماعت کون کرائے گا اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ اگر میں مسجد اندر نہ آواں اگر میں مسجد اندر نہ آواں فرمایا جماعت دا ٹائم ہو جائے تسی میرے یار ابو بکر نو مصلی دے کر دیا اگر میں نہ آواں تے تسی کی کرو ابو بکر نو مصلی دے کر دیا کرو ہن ابو بکر صدیق نو کیتا مصلی دے توجہ ابو بکر صدیق آئے مصلی دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے اندر آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باری کھول حجرہ مبارک کیڑا جتھے آج حضور دا مزار پاک ہے جتھے آج حضور دی قبر شریف بنی ہے او حضور دا حجرہ شریف سی اما ایسا حجرے در نبی بیٹھے نہیں میرے آقا نے نا دروازہ کھولیا باری کھول کے حضور نے ویکھیا کہ میں ویکھاں میرا یار کڈا کو سونا پیا لگا آج میں ویکھاں میرا یار مصلی دے کڈا کو سونا لگدا حضرات توجہ کرے آجے پتر جدوں مصلی دے کھلوے توجہ نال گل سنے آجے پتر مصلی دے کھلوے نا تے رب عزت دوے تے باپ یاراں سجداں نو رشتہ داراں نو آندا ہے آؤ میں تانوں اپنے پتر کو لے کے چلنا اللہ نے میرے پتر نو شان دتی ہے دیکھو میرا پتر مصلی تے کڈا سونا لگدا ہے میرا پتر منبر تے بیٹھا کڈا سونا لگدا ہے کیسا منظر ہوے گا جدوں نبیاں دے سردار نے کیا ہوے گا اج میں ویکھاں تے صحیح میرا یار صدیق مصلی تے کڈا کو سونا پیا بلکہ حضور دے دیوانے آندے نے یہ گل نہیں سی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں ویکھا دے صحیح توجہ آج میں ویکھا دے صحیح کھلاریا صدیق اکبر نو مصلی دے مصطفیٰ نے میں آج میں ویکھا ابو بکر دے مگر کنے کنے نماز نہیں تھی دے کیڑا نہیں پڑھ دا
ان سارے صحابہ نے حضور دے مگر نماز نہیں، حضور دے صحابی دے مگر نماز نہیں تھی، ابو بکر دے مگر نماز نہیں تھی۔ توجہ حضرات، ان شرعی مسئلہ ہے بغیر کسی عذر تو بھی، عذر ہوئے تے تامی بغیر کسی عذر تو بھی کعبے والوں توجہ ہٹ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے، نماز فاسد ہو جاندی ہے۔ ان ابو بکر صدیق مصلی دے صحابہ نے مگر نماز نہیں تھی ہے، مگر نماز نہیں تن والا تو تے میں نہیں، نالے نماز نہیں تھی ہے، نالے اسی دکانہ دے حساب کرنے یا نماز نہیں تھی ہے، نالے اسی آنے جناب پکھا کیوں نہیں چلتا پیا ہے، جناب والا بلب کیوں باندھے، مگر نیتی نماز ہے۔ اسی آنے آج امام دا پہنچا ایک اچھا کیوں ہے، آج امام دے کپڑے گندے کیوں نے، یہ تیری میری کفیت ہے۔ مگر نماز پڑھنے والا تو میں نہیں، مگر نماز پڑھنے والا اوہ جنہ دے ایمان دیاں گوائیاں اللہ دا قرآن پہ دیندہ ہے۔ عزیزہ نگرامی اللہ دا قرآن دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگو انج منو جویں محمد یارہ نے منیا ہے، لوگو انج منو جویں ابو بکر صدیق نے منیا ہے، لوگو انج منو جویں عمر فاروق نے منیا ہے، انج منو جویں عثمان غنی دے مولا علی نے منیا ہے۔ حضرات توجہ کریں آجے، ان مصلی دے ابو بکر صدیق کھڑا ہے، مگر نبی دے صحابہ کھڑے نے نماز پڑھ دینے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات آج حضرے شریف تک باری کھولی ہے، باری کھول کے میرا نبی ہے مسجد نبوی دی اندر داخل ہویا۔ حضرات توجہ میرے وال کرے آجے، ان صحابہ نے کی کیتا ہتھاں دے ہاتھ ماریا، ان مسئلہ شریف فقہ دا مسئلہ ہے، نماز دے دوران بندہ حرکت کرے نماز ٹوٹ جاندی ہے، پر ابو بکر صدیق نے نماز نیتی ہوئی ہے، صحابہ نے ابو بکر دے مگر نماز نیتی ہے۔ ان صحابہ نے امام الانبیاء اپنے حجرے مبارک دو مسجد اندر داخل ہوئے نے، داخل جدوں ہوئے دے جناب والا صحابہ نے ہتھاں تے ہاتھ مارنا شروع کیتا۔ حضرات توجہ کریں آجے میرے کریم نبی دے غلاموں، اے ابو بکر صدیق نے کعبے وال نگاہ کیتی ہوئی ہے، ابو بکر نے نماز نیتی ہوئی ہے، ابو بکر مصلی دے کھلو کے نماز پہ پڑھاندا ہے۔ ان جدوں اللہ دا نبی آیا، ابو بکر نے کعبے والو رخ پھیریا، مصطفیٰ والو رخ کر دیتا۔ حضرات نماز ٹوٹی بھی نہیں، نماز چھٹی بھی نہیں، نماز رکی بھی نہیں۔ آج لوکی آنے نے نماز دے اندر نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ میں نائے کہنے والے ابو بکر دی نماز دے فتوالا اتھے نبی دا خیال نہیں آیا، اتھے مصطفیٰ آپ آیا۔ لوکی آدھے نے نماز نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے، لوگوں اتھے خیال نہیں آیا، اتھے تے مصطفیٰ آپ آیا۔ صحابہ نے نگاہ امام الانبیاء والا، ابو بکر نے نگاہ مصطفیٰ والا۔ حضرات توجہ، امام الانبیاء نے نہیں کیا ابو بکر کی کرنا پیا نماز پڑھاؤ، نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھانے اے نہیں آکھیا، بلکہ حضور نے فرمایا نماز پوری کرو، حضور نے فرمایا نماز پوری کرو۔ امام الانبیاء دے غلاموں، ایک لجپال نبی دا غلام بولیا، کریم نبی دا غلام بولیا، دیاں دے لوگوں کی پوچھ دے ہو کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز نے، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز نے، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ امام الانبیاء دے غلاموں بڑی توجہ، تو آڑے کو سبحان اللہ کھوانا ہے جی جی میں اونٹ کو رکشے دے بھائیے تو آڑے کو سبحان اللہ کھوانا ہے جی، نہ اٹھ بندہ رکشے جی بھا سکتا ہے نہ سبحان اللہ تو آڑے کو لے سکنا، محبت نہ کہو سبحان اللہ۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ابو بکر نے پڑھائی نماز. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے صحابی یہ نہیں آکیا سونا ابو بکر نو منع کرو کی کیتا سو نماز پڑھنا ہے تسی آگا تاں کی تھی نماز پڑھنا ہے اللہ دی نماز ہے ایک کسے نہیں آکیا بلکہ صحابہ عرض کی دی سونے جڑی نماز دا اج سواد آیا اس تو پہلے نہ مزہ آیا تے نہ عزیزان گرامی توجہ فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر یار غار مصطفیٰ نے ستارہ نماز پڑھائیاں نے لوگ ابو بکر دے مگر نماز پڑھنے والا مولا علی ابو بکر دے مگر نماز پڑھنے والا فاروق اعظم ابو بکر دے مگر نماز پڑھنے والا عثمان غنی کون عمر دے متعلق اللہ دا قرآن دا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین. حضرات توجہ کرے آجے کون مگر نماز پڑھنے والا جدے متعلق اللہ دا قرآن دا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرات مگر نماز پڑھنے والا کون ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مگر نماز پڑھنے والا کون ہے جدے متعلق اللہ دا قرآن دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرات توجہ کرے آجے امام الانبیاء دے غلامہ ستارہ دن گزر گئے آج لجپال نبی مسجد اندر آئے نے صحابہ مسجد اندر مسجد کھجا کھجا بھری ہوئی ہے اور صحابہ نے اپنا کاروبار چھوڑیا صحابہ نے اپنا ہٹی بوا بند کیتا آکے اللہ دے نبی دے انتظار اندر بیٹھے نے او صحابہ جنہ نے اپنا دن من دن قربان کیتا او صحابہ جنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مگر اپنی ماں دی پرواہ نہیں کی تھی. توجہ نال گل سنے آجے جنہ نے اپنے باپ دی پرواہ نہیں کی تھی جنہ نے اپنے کنبے قبیلے دی پرواہ نہیں کی تھی او صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دید نو ترسن واسطے مسجد نبوی اندر بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا نے علی نو بلایا میرے آقا نے عبد الرحمن بن عوف نو بلایا میرے آقا نے بلال نو بلایا میرے آقا نے جناب ابو بکر نو بلایا. ہن میرے نبی نے کنیاں دے ہاتھ رکھے اللہ دے نبی مسجد اندر آئے نے. توجہ کرے آجے اکے میرا نبی تیجی سیڑھی دے بیندے نے آج نبی منبر دی پہلی سیڑھی دے میرا نبی بہ گئے اور بہ کے امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ میں تو آدھے نالے گل کرنا جانا لجپالو ارشاد فرماؤ. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ایک گل لے کہ میں تو آدھے نال گل کرنا جانا کہ میں اللہ دا نبی دین تے مکمل ہو گیا ہے مینوں اللہ والوں بلاوا آ گیا ہے ہن میں رب دی ملاقات واسطے جا رہا ہاں. صحابہ رون لگ پئے حضرات صدیق اکبر ورگے ٹائیاں مار کے رون لگ پئے. رومی کشمیر دی روح پہ تڑپ دی سی آ فرماندے نے ابو بکر نے کیا آوے گا کی صدا نہ باغی او بولا بول بولے تے صدا نہ باغ اے بہارا تے صدا نہ ماپے اوے حسین جوانی تے صدا نہ صحبت اے یارا.
اللہ پاک بھی جزا دے. اے نا دوست نے ایک ساڑے کاموں کی تو او ماشاءاللہ ہے کلہ تے ہے مالا دے گیا نے. تنہوں پتہ نہیں کہ کدھوں فون آ گیا تو او دے کے چلے گیا نے. اللہ پاک محبت سلامت رکھے. تسی علماء نال پیار کر دیو. میرا مالک تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ حضرات، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام صدیق ایک بار رون لگ پائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل کتھے ہوئے؟ سونا میں حاضر ہوں. فرمایا قریب آؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا تسی یمن اندر جاؤ. آقا کی کراں اتھے جا کے؟ میرے آقا نے فرمایا یمن اندر جا کے تسی دین دی تبلیغ کرو. عرض کی تھی آقا تسی ٹر چلے ہو، میں تواڈے تو بغیر رہ نہیں سکدا. حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا بادشاہ آپ دی بولی جی ترجمہ کرا محبت نہ کہو سبحان اللہ. عزیزان گرامی حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا بادشاہ بولیا دے فرما دینے معاذ بن جبل رو کے کیاں دا اچھیاں لمیاں تے لال کھجورا اچھیاں لمیاں تے لال کھجورا تے پتر جنا دے ایساوے غلام فریدہ اوتھے کی وسنا. حضرات توجہ کرے آجے غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ اے آوے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری منگوائی. فرمایا معاذ بن جبل جی آقا. فرمایا سواری دے سوارو. آقا دے حکم دی تمین کی دی. معاذ بن جبل سواری دے سوار ہویا. ہون اللہ دے نبی نے ڈاچی دی مہار پکڑی ہے. لوگوں توجہ کرے آجے معاذ بن جبل نے ہتھ بنے لج پالا. فرمایا کی گالے سونے تسی ڈاچی دی مہار نہ پکڑو. میرے آقا نے فرمایا تو جاندہ نہیں میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا وا. صدق دا یا رسول اللہ میں جاننا. عرض کی تھی لج پالا کا اگر تسی ڈاچی دی مہار پکڑو گے لوکی تانے دین گے سونیا لوکی میں نے دین گے. لوگوں میرے نبی نے فرمایا اے معاذ بن جبل چپ کر جا. میں لوگوں دسنا چاہنا وا میں نبیاں دا سردار ہون دے باوجود اپنی امت عالم دا حیا پیا کرنا وا. فرمایا میری امت عالم دا حیا کرنا. فرمایا میں محمد دی سنت. فرمایا میری امت دی عالم دا حیا کریا کرو. جیڑا میری امت دی عالم دا حیا کرے گا محمد دی سنت نو ادا. عرض کی تھی آقا بھی گل ٹھیک ہے پر انہیں دسو تسی تے سرکار میں ادھر ٹور دے بعد حکم دی تمیل ہے پر سونیا اگر میں چلا گیا تے میں واپس آیا تے تسی منو نہ دسے تے سونیا پھر میں کی کرانگا. میرے آقا نے فرمایا اے معاذ بن جبل میں تیرنال وعدہ کرنا تو واپس آ کے آواز دینا تیرا کام میں تیری گل دا جواب دینا مصطفیٰ دا کام. جے نبی مار کے مکی گانے نعوذ باللہ تے معاذ بن جبل دی گل دا کنے جواب دیتا. معاذ بن جبل دی گل دا جواب دیتا ہے مدینے والے آقا نے. حضور نے فرمایا میں تیرنال وعدہ کرنا تو جدوں بھی تیرا دل اداس ہویا محمد دی قبر تے ہونا تیرا کام میں جواب دینا مصطفیٰ دا. میرا جواب بھی نہیں دیاں گا بلکہ تینوں اپنا دیدار بھی کرواواں گا. عزیزان گرامی توجہ فرمانا ربیع الاول شریف دا مہینہ چڑھیا. پہلی ربیع الاول شریف آئی دوجی تیجی آئی. سیرت یا کتاب اندر اختلافات دے پیش نظر کسی نے 12 ربیع اول لکھے ہے کسی نے 15 کسی نے 5 کسی نے 29 ربیع اول لکھے ہے. حضرات توجہ کرنا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر لیٹے ہوئے نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بخار نے بڑی شدت دا حملہ کیتا ہویا ہے. اما عائشہ تو صدیقہ فرماندیاں نے میرے نبی نے اپنی ازواج نو بلایا. بلا کے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگوں انہا لفظاں والا غور کرے آجے کیونکہ نبی دار فیل امت واسطے بہترین نمونہ ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میریو بیویو میں تو آدھے کل ایک اجازت منگنا چاہنا والا جپالو ارشاد فرماؤ. فرمایا اگر تو آدھی اجازت ہوئے
میں مصطفیٰ جڑے چند دن زندگی دینے میں عائشہ دے گھر اندر گزار لواں اس ویلے ساریاں نے کیا سونے سانو کوئی اعتراض نہیں امام الانبیاء اجازت دے نال اب میں عائشہ دے گھر اندر دن گزار دینے پہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخار نے شدت حملہ کیتا ہویا ہے محمد بن ابو بکر اندر تشریف لے آئے عام دی ہتھ دے اندر مسوا کے امام الانبیاء نے اکھاں کھولیا اکھاں کھول کے میرے نبی نے مسواک وال میرے نبی نے نگاہ کی دی جناب حضرت محمد بن ابو بکر نے سونے مسواک پیش کرا فرمایا ہاں ان مسواک تو پیش کی دی گئی ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ جی آقا انہوں نرم کر کے دیو جناب اما عائشہ صدیقہ کسے چیز نال نرم کرنے لگیاں میرے نبی نے فرمایا نا اپنے منہ دے اندر اپنے دنداں نے چبا کے دے حضرات ایسے بندے بھی ہیں نے جڑے اپنیاں بیویاں دا جھوٹا نہیں کھاندے اپنی بیویاں دا جھوٹا پانی نہیں پیندے اگر پی لین دے میں تو آنیا رن مرید ہو گیا ہے اسی آنیا بیوی دا غلام بن گیا ہے حضرات محمد دی سنت والعمل کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ انہوں اپنے دنداں نے چبا کے دے چبان تو بعد اما عائشہ لگیاں نے مسواک نو پانی دے نال دھون میرے نبی نے فرمایا کی کرا لگی ہیں سونا میں صاف کر کے دے وہاں فرمایا انجی دے دے امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی نے مسواک لئی سرکار نے مسواک دی ایک دن بھی گزریا دوجا دن گزریا تیجا دن گزریا آج لوگوں 12 ربیع الاول شریف تو 2 دن پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا لیٹے ہوئے نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی دی پیاری بیٹی ہے جدے نال نبی نو بڑا پیار سی جدے نال میرا نبی بڑا پیار کردا سی جدے نال میرا نبی بڑی محبت کردا سی حضرات توجہ کرنا جناب فاطمہ نبی دی بارگاہ اندر بیٹھیاں نے اور میرے نبی دی شان ہوئے جدوں بھی فاطمہ نے نبی دی بارگاہ دے اندر ہونا میرے نبی نے اٹھ کے کھڑے آئے ہو جانا سمجھدار بندے بیٹھے ہو تھیاں دے باپ بیٹھے ہو ایسے باپ بھی میں گنا سکنا وا ایسے باپ بھی ہے نے جڑے اپنی تھیاں دا حق مار دینے اپنی تھیاں نو آنے نے اگر تم تالی دا حصہ لینا ہے تے خبردار تو میرے دروازے تے نہیں آنا خبردار میں تیرا باپ نہیں تو میری تھی نہیں پر لوگوں میرے نبی دی سیرت دا مطالعہ کرو اللہ دے نبی نے فرمایا عبادت بھی قبول نہیں ہوئے گی قیامت دے آڑے اعلان کرانا فلیسا منی اے بندہ میرا کچھ نہیں لگدا حضرات جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام الانبیاء دی بارگاہ اندر بیٹھیاں نے مثال دے کے سمجھانا چاہنا سمجھدار بندے بیٹھے ہو اللہ نہ کرے باپ دی طبیعت خراب ہو جائے تینوں پتہ لگ جائے میرا باپ چند دینہ دا پرونا رہ گیا ہے تینوں اللہ دی قسمیں اپنے خامہ دی پرواہ نہیں رہندی تینوں اپنی اولاد دی پرواہ نہیں رہندی تینوں اپنے پتران دی پرواہ نہیں رہندی آکے اپنے باپ دے کول بہ جاندی ہے اپنے پراوانوں کہندی ہے ویرا تسی میڈیسن لے آکے دینی ہے تساں دوائی لے آکے دینی ہے میں اپنے باپ نو پیش کرانگی میں اپنے باپ دی خدمت کرانگی حضرات دی ماں بھی کوئی نہ ہوئے او دا باپ بھی دنیا تو جاندہ ہوئے اس دیدہ کی عالم ہوئے گا لوگوں میرے لفظاں وال غور کرنا جدا پر بھی کوئی نہ ہوئے لوگوں لوکاں دیاں دے پریشانی آوے تیاں پہ کے آدھے ماں نو دس دیاں نے اگر ماں نہ ہوئے پیو نو دس دیاں نے اگر باپ سر تے نہ ہوئے تے پہنا دیاں نے کوئی گل نہیں میرے پرا دے میرے سر تے آنے میں اپنے پراواں دے بویاں دے ٹر جانگی لوگوں جدا پرا بھی کوئی نہ ہوئے جدی ماں بھی کوئی نہ ہوئے لوگوں جدا ماں بھی چند گڑیاں دا پرونا ہوئے اس دیدے کی بیت دی ہوئے گی پر لوگوں مدینے والے دا غلام بولیا دیاندہ لوکاں دیاں جدوں جڑن دیاں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑ
بڑی کس پاسے جاوا نہ سورے رہنا پہ کے حضرات امام الانبیاء دی بیٹی اپنے باپ نہ گلنا کر دیئے بھئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دے کان اندر کے گل کی تھی جناب دارا پاک رون لگ بھئیاں تھوڑی دیر تو بعد نبی نے دوجے کان اندر بات کی تھی جناب دارا پاک مسکران لگ بھئیاں تے جناب عائشہ نے پوچھے عرض کی دی اماں جی میں نبی دی موجودگی اندر دس نہیں سکتی حضور دے 20 سال تو بعد اماں عائشہ نے پوچھے تے جناب حضرت فاطمہ فرما لگی اماں جی جدوں میں نبی دی گل سن کے رون لگ پئی سا میرے ابا جی نے فرمایا سی بٹیا تیری میری جدائی دا ویلا آ گیا ہے تے میں رون لگ پئی سا جدوں میرے باپ نے میرے کان اندر دوبارہ گل کیتی میں مسکران لگ پئی میرے باپ نے فرمایا بٹیا سب تو پہلے تو مینو آ کے ملیں گی میرے ساکاں دے اندر تیے سب تو پہلے تو آ کے مینو ملیں گی میں مسکران لگ بھئی حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غسیدہ عالم میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے حضرات انہی دیر نو دروازہ کھٹ گیا لوگوں توجہ کرے آجے دروازہ کھٹ گیا جناب فاطمہ فرمانیہ نے من انتا آن والے تو کون ہے جواب دین والا جواب دیندہ آنا عربیون میں کا عربیہ نبی نو ملن آیا وا فرمایا چلا جا میرے نبی آرام پہ کر دینے ابا جی کنے دن آدھوں بعد آج میرے ابا جی آرام پہ کر دینے چلا جا اے عربی چلا گیا دوجہ دن پھر آیا پھر فرمایا کون ہے میں کا عربیہ کل والا عربیہ فرمایا چلا جا میرا نبی آرام پہ کر دینے حضرات علماء فرما دینے عربی نہیں اے ملک الموت سی اے او سی جڑے واسطے گرانو اجاڑ دیندا ہے اے او جڑا تھیاں کولوں باپ نو لے جاندا ہے اے او جڑا ماواں کولوں جوان پتر لے جاندا ہے اے او جڑا پتراں کولوں ماواں لے جاندا ہے حضرات جدوں اسرائیل نو انہی گل کیتی چلا جا میرا بابا آرام پیا کردا ہے اننے دناں تو بعد میرا نبی آرام پیا کردا ہے ملک الموت نے عرض کیتی عرشاں والے رب تیرا شکر نبی دی بیٹی نے منو کیا چلا جا چلو میں مدینے دیاں گلیاں دی اندر دے پھراں گا نبی دیاں گلیاں دا نظارہ تے کراں گا ایوی جناب والا نبی دے عاشق مدینہ مدینہ نہیں کر دے اوتے دے فرشتے بھی دعاواں کر دینے جڑا 70,000 صبح آندا ہے 70,000 شامی آندا ہے پھر قیامت کرا دوبارہ واری نہیں ہوندی او ایوی دینی نہ آندے یا اللہ ہن کچھ نہیں مانگ دے پر ایک وارا مدینے والے دا شہر سانو وکھا دے حضرات جا دے اڑا آیا اے ملک الموت پھر آیا پھر فرمایا کون نے جواب دیتا کل والا عربیہ اجے دارا پاک گوں لگیاں نے جواب دین میرے نبی دی اکھ کھلی میرے نبی نے فرمایا بٹیا ابا جی حکم میں فرمایا کدنال گلنا کرنی ہے بھئی عرض کی دی ابا جی کا عربیہ آیا ہے اج 3 دن ہو گئے نے ابا جی عربی دروازے دے ہوندا ہے فرمایا بٹھیا میرے نیڑے آ ابا جی نو تے ٹورنا فرمایا بٹھیا میرے کول آ ابا جی نو ٹورنا فرمایا تھیے جانی ہے کون ہے ابا جی کوئی ملاقاتی ہوئے گا فرمایا تھیے ہے ملاقاتی ہے پر عام ملاقاتی نہیں ابا جی یہ کون فرمایا تھیے تو نہیں جان دی تھوڑی دیر تو بعد فاطمہ نو اپنے بابے تو جدا کر دے گا تیے تو نہیں جان دی اے واسطے گرانو اجاڑ دیندا ہے اے ماواں دیاں گودیاں ہریاں کر جاندا ہے اے ماواں دیاں گودیاں اجاڑ دیندا ہے پتراں کولوں ماواں لے جاندا ہے اے تیے تھوڑی دیر تو بعد فاطمہ کولوں دا بابا محمد لے جائے گا عرض کی تھی ابا جی کیا اجازت لے کے آندا ہے لوگوں میرے نبی نے فرمایا بٹھیا نہیں ابا جی پھر کیوں اجازت منگدا ہے پیا فرمایا بٹھیا تیرے پردے دی وجہ تو عرض کی تھی ابا جی میرے نبی کریم نے فرمایا بٹھیا تسی سائڈ دے ہو جائے نون دے ہو عرض کی تھی ابا جی کیا میری جان بھی قبض کرے گا لوگوں ایک گل سننا میرے نبی نے فرمایا تیے انہیں تیری ماں خدیجہ دی روح قبض کی تھی انہیں تیرے پراواں دی روح قبض کی تھی انہیں تیرے پراواں دی روح قبض کی تھی تیریاں بہناں دی روح انہیں قبض کی تھی
اج میں محمد دی روح قبض کرن بھی آ گیا عرض کی دی ابا جی اگر میری روح قبض کرے گا میں قیامت دے دیاڑے کھمیں پردے دے ناز کراں گی اجے میرا نبی چپ فنازانا فن جبریل جناب جبریل آیا عرض کی تی سونیا تواڈا رب پیا فرمانا اپنی تھی نو کہے گھبرائے نا اگر انہوں پردے دے ڈانا دے سونیا ہر ایک دی روح قبض کرنے والا اسرائیل ہے پر تیری تھی دی روح اسرائیل قبض نہیں کرے گا میں خدا اپنے دستے قدرت نال قبض کراں گا حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اسرائیل پہنچے آتے حضور نے فرمایا اسرائیل جی آقا فرمایا میں نے دس کہ کمیں جانا کھڑنا ہے عرض کی تی سونا جڑا بندہ ہوئے نا گناہگار او دی جان میں انج کھڑنا جویں سونا کنڈیاں دے کپڑا پا کے کھچ لئیدا ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تے میں نے دس میرے غلاماں نو کنی کو تکلیف دینا ہے عرض کی تی سونیا انج کہہ لو جویں ایک محمل دا کپڑا کنڈیاں دے پا کے کھچیے او دیاں لیراں لیراں ہو جاندیاں نے حضور نے فرمایا پھر انج کر جنی تکلیف دینی ہے میں محمد نو دے لے میری امت نو تکلیف نہ دے میں جدو میری امت نو تو تکلیف دیں گا میں محمد نو تکلیف ہوئے گی لوگو اسی اس نبی دے غلامہ پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل جی آقا فرمایا میں نے دس جدو میرا کوئی غلام رب دی بارگاہ جی توبہ کرے عرض کی تی آقا جڑا توڑا غلام نیک ہوئے نا او دی جان انج کڑنا جی میں پنجابی جی کہہ لو مکھن چوال کڑ دیدہ ہے سونا انہوں پتہ بھی نہیں لگدا اسی یعنی یار فلانا بندہ ساڑیاں اکھاں دے سامنے گلان کردہ ٹر گیا فلانے بندے دے کول بیٹھے سا پتہ ہی نہیں لگا کہ میں پتہ لگنا ہے نبی پاک نے وہ دیتے کرم فرما جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے حضرات اگے آؤ نبی کریم دے غلام و جمعۃ الوداع کچھ دوست احباب نے بڑا اصرار کیتا تو میں صرف وہ واقعہ بیان کر کے بات سمیٹنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تے حضور نے صحابہ اندر بیٹھے لجپال آقا نے فرمایا صحابہ تو انہوں نے گل نہ سنا ما جی آقا فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں میں بڑے بڑے پلیتاں نو پاک کیتا ہے سونا کہ ہو جائے پلیت حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں ایسے پلیتاں نو پاک کیتا ہے جنہاں نے اپنے ماما نال ظلم کیتا ہے جنہاں نے اپنیاں بیٹیاں نال ظلم کیتا ہے جنہاں نے اپنیاں بہناں نال ظلم کیتا ہے فرمایا میں محمد نے انہاں نو پاک کیتا ہے تھوڑی دیر گزری حضور صحابہ جے بیٹھے نے ایک بندہ حضور دی بارگاہ چایا او دا حسن او دی طور رفتار کتاب اندر انج مل دیئے اللہ نے انہا کچھ بندے دے پیار آیا انہا کو پیار آیا اللہ نے او دی شکل جناب جبریل نو عطا فرما دیتی اس بندے دا نا جناب دے قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ رہے نے دے پبان دے پاٹ ٹر دینے پہ حضور نے فرمایا صحابہ جان دیو کون ہے عرض کی تھی آقا جان نے فرمایا کون ہے حضور دیا قلبی پہ آؤں ہے دیا قلبی قریب آیا نا حضور نے فرمایا کیوں نہیں ٹرنا پیا عرض کی تھی آقا جدن دا تسا میں نے کلمہ پڑھایا نا میں ڈر لگدا ہے میرے پیر تھلے کیڑی آ کے نہ مر جائے سمجھدار بندے بیٹھے جمعۃ الوداع اللہ نو حاضر ناظر کر کے دسیا جے ساڈے پیراں تھلے کنیاں کو کیڑیاں مریاں نے پرواہ نہیں اے صحابیاں دا سونا میں جدن دا کلمہ پڑھیا ڈر لگدا ہے میرے پیراں تھلے کیڑی آ کے نہ مر جائے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھن تو پہلے کی کردا رہے ہیں سونا نہ پوچھو فرمایا 10 عرض کی تھی سونا ریت دے ذرے تھوڑے میرے گناہ زیادہ پانی دے قطرے تھوڑے میرے گناہ زیادہ اسمان دے تارے تھوڑے میرے گناہ زیادہ حضور نے فرمایا اللہ معاف کرے گا عرض کی تھی سونیا ایک گناہ میرا ایسا ہے اگر میں دساں تسی میں نے کول نہیں بیان دیو گے تو اڈے غلام کو تکے مارن گے عزیزہ نگرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاندہ نہیں اللہ نے منو رحمت للعالمین بنایا میرے اللہ نے میری شان بنائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین
اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے۔ اے غلام دا سونے میں لوکاں دیاں بچیاں نو ماریا ہے، لوکاں دیاں بچیاں نو قتل کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کنیاں کو قتل کی دیا نہیں ہے، ایک روایت دے مطابق سونے 70 دے قریب، ایک روایت دے مطابق سونے 100 دے قریب۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں قتل کردہ رہے ہیں، عرض کی تھی سونے جڑی بچی وڈی ہوندی سی میں سونے دی گردن دے پیر رکھ دا سا، پیراں والوں کٹوانی شروع کر دیندا سا۔ سونا جڑی چھوٹی بچی ہوندی سی میں او دے پیر رکھ کے چیر کے سٹ دیندا سا۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا اے دیا قلبی مینوں اے دس او لوکاں دیاں بچیاں ماریاں نہیں کوئی اپنی بھی ماریاں کہ نہیں ماری؟ عرض کی تھی سونے کہ بچی میں اپنی قتل کی دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بول دستے سے کیویں بیان کر، وجہ بیان کر کیویں قتل کی دی؟ عرض کردہ سونیا مینوں نہ پوچھو، سونیا میرے اندر ہمت کوئی نہیں، سونا میں بیان کیتا تسی کول نہیں بین دے گے۔ حضور نے فرمایا تو جاندا نہیں لوکی مینوں پتھر مارن میں دعاواں دینا وا۔ رومی کشمیر فرما دینے میرے نبی دی شان میں کوئی پتھر مارے تے میرا نبی دعاواں دیندا ہے۔ میرا نبی آندا پتھر مارن والے یارا جے تو کول میرے تو آوے تینوں میں سینے نل لاوا تے تو سدھا جنت جا۔ امام الانبیاء دے غلاموں توجہ نال گل سننا، میرے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر بلال جی آقا فرمایا انہوں کھڑا کرو ادھے کل قصہ سنو تاکہ آن والی امت نو پتہ لگ جائے ساڑھے نبی نے کہو جے پلیتا نو پاکیتا دیا قلبی نو کھڑا کیتا ہے دران توجہ کرے آجے دیا قلبی آنا سونیا میں تجارت چلا میری بیوی دے پیٹ اندر بچہ یا بچی میں نہیں جاندہ میں اپنی بیوی نو کہا کہ اگر بچہ دے کچھ نہ آکھی اگر بچی ہوئی تھی انہوں قتل کر دی مار دی سونے میں 5-6 سالہ دو بعد واپس آیا وا سونا مکے دا رواجے تھی جدے ول تھی پیدا ہوندی سی لوکی انہوں زندہ دفن کر دے دے سن جدے ول تھی پیدا ہونی لوکی تھی دا باپ بننا گوارا نہیں سن کر دے حضرات توجہ نال گل سننا سونے مکے دا رواجے سی جدے کر تھی پیدا ہونی لوکاں نے تلک توڑ دینے لوکاں نے رشتہ ناتا بند کر دینا سونا میں 5-6 سالہ دو بعد واپس آیا وا سونا میں جنوں بلانا کوئی میرے والے نہیں ہوتا جنوں میں آواز دینا کوئی میری آواز نہیں سندا میرے آقا نے فرمایا پھر سونیا ایک بندے نو میں جلدی دینا بازو تو پکڑ کے کھچیا میں کیا میں نو داستے سہی میں 5-6 سالہ دو بعد واپس آیا وا جنوں میں بلانا کوئی میری گل نہیں سندا کوئی میں نو اپنے کول نہیں بٹھاتا خیر دے ہے بینا او آدھا دیا میں تینوں کی دسا تیرے جال تو بعد تیرے گھر اندر بچی پیدا ہوئی ہے اسی سارے برادری والے گئے تیری بیوی ساڑا کہنا نہیں منیا اسائیں ادھوں تو لیں کہ دینا رشتہ ناتا توڑ دیتا ہے ترنا تلک توڑ دیتا ہے سونے بالٹی ہوتے تیل پیا سونا میں غصے دنال گھر والنا آیا وا آکے دروازے نو ہتھ ماریا سونا 5-6 سالہ دی بچی ہے او دے ہتھاں دے اندر چوڑیاں نے سونا کناں دے اندر والیاں نے سونا او بچی نے دروازہ کھولیا مینوں پوچھ دیے تو کون میں کیا میں گھر دا مالکا ہو آندھی ہے گھر تے میلا میری بچی نو نہیں پتا میرا باپ ہے سونا مینوں نہیں پتا میری بچی ہے سونا میں اندر آیا میری بیوی نے پانی پیش کیتا میں نہیں پیتا میری بیوی آندھی کھانا پیش کرا میں کیا میں نہیں کھانا مینوں اے دس میرے جان تو بعد اللہ نے منو بیٹی دیتی سی کہ بیٹا سونا میری بیوی خاموش ہو گئی تھوڑی دیر تو بعد بچی میرے کولوں دی گزری میں کیا بچی کون ہے میری بیوی نے پردہ پایا کہہ دیئے گوانیاں وال پہمان آئی ہے میرا دل اداس سی میں انہوں کول بلا لیا سونا منو او گل عزیزاں دی یاد او پنڈوالیاں دی گل یاد سی میں تھوڑی دیر گزری پھر پوچھیا حتیٰ کہ میری بیوی آندی ہے میرے خامد سن لے اے بچی ہووے جڑی میرے پیٹ دے اندر سی میں کیا انہوں ماریاں کیوں نہیں انہوں قتل کیوں نہیں کیتا
میری بیوی آندی ہے میرے خامد تو جاننا میں ماں سا میں دل کتھوں لے آندی ہے سونیا میں تھکاوٹ دی پرواہ نہیں کی تھی اے نہیں سوچیا میں انی دیر تو بعد آیا میں چند آرام کر لواں آرام کرن تو بعد دن چڑھے گا دے ویکھاں گا سونا میں اے نہیں سوچیا میں اپنی بیوی نو گیا کہ کئی دے دے ایک کواری دے دے ایک رسی دے دے سونا میری بیوی نے پیش کر دی تھی ہن میں تینوں بازو دو پکڑے آئے میری بچی نو میں جدوں بازو دو پکڑ کے لے کے نکلن لگا وا میری بیوی دوڑ کے گئے ہو گیا دی میرے خامد ٹھہر جا خدا واسطے ٹھہر جا ماوا جدو تھیا نو ودیاں کر دیا نے ماوا نو لا کے ماوا دلا کے اچھے کپڑے پا کے ٹور دیا نے ٹھہر جا مینوں اپنی تھی نو نواتے لین دے سونا نلایا دلایا اچھے کپڑے پائے نے سونا میری بیوی میری تھی دے سر اندر کنگھی پئی کر دیئے کنگھی کردیاں زمین تے گری اولاد والے بیٹھے ہو دیاں والے بیٹھے ہو میں اکھاں میں ناواں پیا اکھاں نہ منے لوگوں میرے نبی دا فرمان ہے جڑا بندہ محمد دا ذکر سن کے روندا ہے اللہ دے دے رحمتہ دا نزول کردہ ہے حضرات اساں بڑے بڑے بادر بندے ویکھے ہونگے تو دو تین دی ڈولی ودیاں کرن لگتا ٹائیاں مار کے روندہ ہے پوچھئے چودری صاحب حاجی صاحب فرق صاحب اے چٹھا صاحب جڑا وڑے صاحب کمو صاحب خیر تے آوے نا تسی کیوں روندے ہو آندہ تو انہوں کی دسا آج میری تھی میرے تو ودیا ہو چلیے آج تھی میری میرے تو پرائی ہو چلیے حضران دیاں قلبیاں دا سونیا ہن میری بیوی جڑی میری تھی دے سر اندر کنگھی پئی کر دیئے کنگھی کردیاں زمین تے کنگھی گری میری تھی آندی اماں جو خیر تے آوے نا آج کنگھی کیوں پئی گر دیئے اس ویلے میری بیوی آندی تھی تیری میری آخری ملاقات ہے اے سونیا میاں تھام دی رو تڑپی تے میاں سا فرمان نے ماں بول کے آندی ہے لیتیے حوالے رب دے تے ملے سی چار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی او جس دن پھر ملیں گے اگو دیا دیے لائے اماں حوالے رب دے تے ہن لمبی پئی یا جدائی رب ملائے آن ملا گے تے ہور نہ امید اج تائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا نگاواں زمین والے حضور دیا آنکھاں وچوں آنسو لجپال آقا فرماندے نے پھر سونیا ہن میری تینوں نو لایا دلایا اچھے کپڑے پائے نے ہن میں تینوں لے کے ٹر پیا میری بچی آدھی ابا کتھے لے کے چلا ہے میں کہتی ہے انی دیر بعد آیا آدھنوں میں مارکیٹ وچوں سودا لے دیواں سونا مارکیٹ آیا میری تھی آدھی ابا اتھوں لے دے میں کہ اگلی دکان تو اگلی دکان نہیں ابا اتھوں میں کہ اگلی تو چل دیا سونا جنگل بھی آبان آ گیا میری تھی بول کے آدھی ابا اتھے کیڑی مار کیٹے جتوں میں نو سامان لے کے دینا ہی سونا جدوں جنگل بھی آبان آیا ہن میں کئی دے نال ٹویا کرنا شروع کیتا حضرات کے لے جے دے ہتھ رکھ کے میری گل نو سننا نکی جی بچی جدے واسطے باپ گڑا تیار پیاں کردا ہے نکی جی بچی نکے نکے ہتھاں دے نال اپنے باپ دا ہتھ پکڑ کے آندی ابا جی سینہ سفر کر کے آئے ہو ابا جی میں جاؤ ٹویا میں کڑنیاں لوگوں کتاباں اندر میں ردائے میرے نبی نو لوکاں پتھر مارے میرا نبی انج نہیں رویا لوکاں نے راہ اندر کننے کھلارے میرا نبی انج نہیں رویا دیا قلبی جدوں واقعہ بیان کردہ ہے بیان اللہ دی قسم میرا نبی منہ اگے ہاتھ رکھ کے حضور بڑا ہی روئے نے حضور بڑا ہی روئے نے صحابہ آندے نے حضور دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی
میرے آقا فرماندے نے تینوں ترس نہیں آیا عرض کی وایو زکیہم تو سامنوں پاک کیتا ہے ہوندہ تے ترس ہوندہ میرے نبی نے فرمایا پھر سونیا میں ٹویا پیا کڑنا وا ہوا چلی مٹی اٹھ کے میری داڑھی دے پئی ہے مٹی اٹھ کے میری گردن دے پئی ہے سونا میری نکی جی تھی نے اپنے سر دی چادر لا کے کدی میری داڑھی نو صاف کر دیئے سونا کدی میرے سر نو صاف کر دیئے کدی میری پشانی تو پسینہ صاف کر دیئے آدھی ابو بے جامع دے نو ہوا دینیا میرے آقا نے فرمایا پھر سونیا ٹویا مکمل کیتا میں اپنی بچی نو بازو تو پکڑیا پکڑ کے میں ٹوئے والے کھچیا میری تھی آنی ابا منو پتہ لگ گیا تو میرا باپ نہیں ابا تو میرا قاتل ہے ابا میں تیرنال وعدہ کرنی کدی تیرے بوئے تے روٹی منگن نہیں آواگی ابا میں لوکاں دے کپڑے دھو کے ابا میں لوکاں دے پانڈے دھو کے گزارا کر لواگی ابا منو نہ مار نہیں دے منو درختہ نال بن جا راتی جنور ہون کے منو کھا جان گے میرے نبی نے فرمایا پھر سونیا میں نہیں منی حضرات دیاں والے بیٹھے ہو تسی اپنے کمہ تو واپس ہوں دے ہو ڈیریاں تو واپس ہوں دے ہو کھواں تو واپس ہوں دے ہو پتر بلایا حاضر ہوں دے نے تھی دا ایسا رشتہ ہے جڑیاں بغیر بلایا حاضر ہوں دیا نے آندیاں نے میرے ابو نے پانی پینا میں پیش کرنی میرے ابو نے کھانا میں پیش کرنی میرے ابو دے کپڑے گندے ہو گئے نے ابو جی میں نویں کپڑے استری کر دینی تیاں اپنے باپ نو دبان دیا نے ابو جی نہ ہی نہ کم کریا کرو ابو جی تسی تھک جان دے ہو لوگوں باپ دی بڑی مجبوری ہے باپ دی بڑی کمزوری ہے پتران دے مطالبے رد کر دیندہ ہے آندہ تیاں دی موڑی نہیں جان دی حضرات میرے نبی نے فرمایا میرا سونے جدو میں ایک بھی نہیں مننی میری تیاں دی ابا جے نہیں ہو مننا ایک میری گل من لے اے میری کنہ دیاں والیاں میری ماں نو دیوی ابا میرے ہتھاں دیاں چوڑیاں میری ماں نو دیوی ابا میرے سر دی چادر میری ماں نو دیوی ابا انج کر 3 وارا جفا پا کے مل لے ابا میرا تنہ ویرانہ بڑا پیار ہے ابا میرا منہ مکے ول کر دے ابا میری ماں ہوندی بھئی ہوئے آخری دیدار ہو جائے لوگوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر سونیا میں اپنی دینوں جلدی دنال ٹوئے جو سٹیا اتے میں مٹی پانی شروع کی تھی 5-6 سال دی بچی سونا کوشش دے نال او قبر چون ٹوئے جو بار بھئی نکل دیئے کول باری وزندہ پتھر پہ آسی سونا میں چکے سرتے ماریا میری بچی دی زبانوں نکلے ابا قیامت دا دیہڑا ہوئے گا ابا جدو حساب و کتاب دا ٹائم آئے گا ابا جدو تیری واری آئے گی میں رب دی بار کا جرد کران گی اللہ میرے باپ نو پوچھ دے سہی میں باپ دا کی وگاڑے آئے میرے باپ نے کیوں منو زندہ دفن کیتا سونا میں رات نو سونا منو تھی دیا آوازاں سو نہیں دے دیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کی جانا ہے سونا ایک وارہ تھی دی قبر تے لے جل سونا ایک وارہ میں تھی دی آواز سننا جانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل جڑے لوگ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ گئے انہوں نے پتا ہے باب عبدالفاد والنوار نکلی ہے نال یہ ہو جگہ ہے جتھے مکے دے کافر اپنیاں تھیاں نو زندہ دفن کر دے سن اے دیاں قلبیاں دا میں لے کے نبی نو تے پہنچیا میں آکے اشارہ کیتا سونا ہے قبر میری تھی دی میرے نبی کریم نے اشارہ کیتا قبر پھٹی تے قبر دے بچوں آواز لبیکا و سادیکا یا رسول اللہ آدھران جدو قبر وچوں بچی نکلی میرے نبی نے فرمایا تیئے اگر تو چاہے میں تینوں اتھے رکھ لواں اگر چاہے میں تینوں واپس بھیج دینا وا بچی بول گیا دی سونے ہون میں قبر اندر جاواں گی سونا ہون دارے ہونگے میں بھی محمد دی غلام وا میرا باپ بھی محمد دا غلام بن گیا ہے
میرے آقا دی بار کے اندر دیا قلبیاں دا سونیا ہون دے جدن دا کلمہ پڑھایا جے سونا ہون دے قرآن پاک تو علاوہ راتیں نہیں گزر دیاں اللہ نے مقام کی دیتا کہ دیہاں قلبی دی شکل اندر جناب جبریل نے نبی دی بارگاہ دے اندر ہونا اور میرے نبی دی بارگاہ جبریل نے آگے گیا سونیا دیا قلبی نال میرا اللہ بھی پیار کردہ اللہ دا فرشتہ جبریل بھی پیار کردہ اللہ دے نوری فرشتے بھی پیار کر دینے میرے نبی نے فرمایا میں محمد بھی پیار کرنا تے جدوں دے قلبی نے انیاں عطاواں ویکھیاں تے لوگوں میرا وجدان تے کفیت آندی ہے تے قلبی نے کیا ویگا سونیا واقعی تو بڑا لجپال ہے ہاتھ بان کے انہیں کیا ویگا کی کہ صدا واسدہ روے تیرا دوارا پوری تقریر چ میں نہیں آکھیا بولو جننے تسی بیٹھے اندر والے باہر والے او اینڈ تک جننے بیٹھے ہو یا رسول اللہ سینے دا ٹل لا کے آکھو جمعۃ الوداع پتہ نہیں اگلا سال ہونا ہے کنوں دیکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ساڑھے اندر بھائی جوید صاحب اور بابا جی بشیر صاحب اور دیگر احباب ساڑھے اندر موجود سن آج وہ جمعۃ الوداع آیا ہے آج جو کڑیاں نظر نہیں آ رہی ہیں اور منو بڑا یاد ہے بڑیائی نہیں کرن لگا پچھلے سال جمعۃ الوداع سی تے جمعے تو بعد نا میں انہوں دے کول بیٹھا تے محمد جوید پٹی نے نا محبت دا اظہار کیتا مینوں پیسے دے کے کہہ لگا قاری صاحب اج مزہ آیا اگلا سال آئے گا پتہ نہیں ویکھنا نصیب ہونا کہ نہیں اج دعا جدی کر دے ہو اللہ مہربانی کر دے تو یہ سارے بندے بیٹھے ہو اگلا سال آئے گا پتہ نہیں کنوں ویکھنا نصیب ہونا کہ نہیں پر جنہیں آئے ہیں آج انج دے مانگت بن کے نبی کو منگی کہ نبی نو ساڑے تے ترس آ جائے موت دا ویلا آوے تے نبی سانو اپنا دیدار کروا دے صدا واسدہ روے تیرا دوارا اجے سارے نہیں بولنا محبت نال وڈیرے بابے بوے نہ بولو تسی دعا دے دیو باقی نوجوان سینے دا ٹلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ناد چک کے لینا اے نبی دے صحابہ دی بھی سنت ہے صدا واسدہ روے تیرا دوارا صدا واسدہ روے تیرا دوارا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا اللہ فرماندہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زی روح نہیں ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے جتھے نبی فوت ہوئے اوتھے نبی نو دفنایا جاندہ ہے اور جتھے نبی دی قبر بنے اللہ فرماندہ ہے او جگہ اللہ دیاں رحمتاں اللہ دیاں برکتاں اس جگہ ہوتے نزول ہویا رہندیاں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی دا در ہوئے جتھے 70,000 سویرے ہوندہ ہے 70,000 شامی ہوندہ ہے جیڑا ایک وارا آ جائے قیامت تکرہ پھر دی دوبارہ واری نہیں ہوندی حجرہ اما عائشہ صدیقہ دا اللہ نے اس جگہ ہوتے 70,000 سویرے کر لے تے 70,000 شامی کر لے پتہ چلیا جدہ تلک نبی دے نال ہو گیا جدہ لینک نبی دے نال ہو گیا رب نے انہوں ازلہ تو پاک فرما چھڑیا ہے اللہ تعالیٰ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال اس جمعۃ الوداع دا صدقہ اس مبارک گھڑی دا صدقہ اس مبارک سعادت دا صدقہ جننے تسی بیٹھے ہو کسی دا عزیز کسی دی ماں کسی دا باپ کسی دی بہن کسی دا پرا کسی دا پتر جیڑا بھی دنیا تو چلا گیا ہے اللہ اس مبارک گھڑی دا صدقہ اللہ انہاں دی بخشش فرمائے اور جیڑا کسی بھی مسئلے اندر پریشان ہے کئی دوست احباب ایسے نے جنہوں نے میں نے کہا ساڑھے واسطے دعا کرنا کئی دوست احباب دے پتر برون ممالک پریشان نے دعا فرماؤ اس مبارک گھڑی دا صدقہ اللہ انہوں نے پریشانی نے دور فرمائے جتنے تسی بیٹھے ہو اللہ توڑے گھران دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑھے روزے رکھے اللہ اتقاف کرنا عبادتاں ریاضتاں اللہ اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے ایک چھوٹا جی اعلان سماعت کر لو تے پھر سنتا ادا کرنے ہیں
الانے بھی کہ سارے احباب نو پتہ ہے تسی احباب زکات دین والے بیٹھے ہو صدقہ خیرات دین والے بیٹھے ہو سارے احباب نو پتہ ہے الحمدللہ اللہ پاک جس بندے کو دین دا کام لینا ہوئے تو اللہ رسول دے فضل دے نال اللہ نے 24 مرلے میں جگہ عطا کی تھی سارے احباب نو پتہ ہے کہ مسجد مدرسہ میں بنا رہے ہیں تو میری کی مجال ہے اللہ رسول اللہ کرم ہے جیتے تے ہو جائے تو جنہیں تسی احباب بیٹھے ہو اپنی تفیق دے مطابق جنہاں نے زکاة جے تک نہیں ادا کی تھی وہ سارے احباب تعاون بھی فرمانا اور پھر ایسے مسجد نال پہلوں اس تو بعد پھر میرے نال تعاون کرنا یہ نہیں کہ اے گھر چھڈ کے تسی میرے نال کرو تو یہ بھی ٹھیک نہیں اور ساڈے کے محترم جناب بھائی محمد رشید صاحب انہاں نے ماشاءاللہ ساڈی مسجد واسطے جامع مسجد انوار مصطفیٰ واسطے انہاں ماشاءاللہ ایک کٹا پیش کیتا ہے اللہ کریم انہاں دا کٹا دیتا قبول فرمائے اور ساڈے بابا جی مولانا مولوی حبیب اللہ صاحب اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے تو سارے احباب جنہیں تسی بیٹھے کوشش فرمانا کہ نماز تو بعد اپنی تفیق دے مطابق مرنال تعاون بھی کرنا ماشاءاللہ جی اے ساڈے بھائی جان قیام پور تو تشریف لے آنے جمعہ پڑھنے واسطے انہاں 2000 روپیہ میرے مدرسے واسطے تعاون کیتا اللہ قبول فرمائے اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے جنہیں تسی احباب ساڈے پنڈ والے بیٹھے ہو یہ تسی بعد چمنا لازمی تعاون کرنا یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاء المبین